اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج میں ایک ایسے اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری زندگیوں سے بہت زیادہ متعلق ہے، اور وہ ہے خواہشات۔ یہ جو قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی اس کمزوری کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو تکاثر ہے، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی خواہش، ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان صرف اور صرف قبر کی جو مٹی ہے وہ اس خواہشوں کی آگ کو بجھا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اگر ایک احد پہاڑ ایک صرف پہاڑ کا نام نہیں ہے بلکہ ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے، احد پہاڑ برابر انسان کو اگر سونا دے دیا جائے تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا۔ یہ خواہش کی تعریف کیا ہے؟ خواہش تو کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جو پوری نہ ہو، جو مکمل نہ ہو، ایک کے بعد ایک۔ کسی نے بڑی اچھی مثال دی کہ ایک جانور ہے، اس جانور پر آپ اس کا جو چارہ ہے وہ ایک بانس پر باندھ کر اور اس کے منہ سے آگے کر اور چھوڑ دیں۔ اب وہ بانس کے آگے چارہ بندھا ہوا ہے اور وہ بانس بندھا ہوا ہے اس جانور کے اوپر۔ جانور اس چارے کی طرف دوڑ رہا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ فاصلہ جو اس چارے اور جانور کے درمیان ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو خواہش تو کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ ایک پوری ہوگی دوسری زندہ ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، بدھا نے ایک بات کہی تھی کہ اگر انسان اپنی دو کمزوریوں کا علاج کر لے تو انسان اپنے تمام دکھوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ پہلا خواہشات اور دوسرا اس کی انا۔ اسی لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ جتنا خواہشات سے کم ہوگا، انسان کا جو نفس ہے اسے ہلکا کرنے کے لیے اسے خواہشات سے خالی کرنا ہوگا۔ جتنا خواہشات کے حوالے سے نفس ہلکا ہوگا اتنی ہی اس کی پرواز آسمان کی طرف، اللہ رب العالمین کی ہدایت کی طرف آسان ہو جائے گی۔ جتنا خواہشات تلے، بوجھ تلے یہ دبا ہوگا نفس، اتنا ہی وہ زمین کی طرف گرتا چلا جائے گا اور انسان کے لیے اللہ سے قربت حاصل کرنا مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ اور مجھے غریبوں میں سے اٹھا، غریبوں کے ساتھ اٹھا۔ مجھے ایک دن تو کھانے کے لیے رزق دے اور ایک دن مجھے اپنے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے بنا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ خواہشات اصل میں حقیقت میں انسان کا سب سے بڑا دکھ ہے، اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ یہ خواہشات ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ انسان 1000 کی خواہش کرتا ہے تو پھر وہ جب 1000 مکمل ہوتے ہیں 2000، پھر 4000، پھر یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں آج آپ کو کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں اس خواہشات کے پورے تصور کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک درویش گیا اور اس درویش نے اپنا کشکول بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ اگر تو اس کشکول کو اپنے خزانے سے بھر دے تو میں سمجھوں گا کہ تیرے پاس بہت بڑے خزانے ہیں۔
بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خزانے سے مال لاؤ اور اس کشکول کو بھر دو. وہ مال لے کر آ گئے, لاتے جاتے ہیں, کشکول میں وہ مال جا رہا ہے لیکن کشکول بھرتا نہیں ہے. بادشاہ نے دربار میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو کہا جب اس کا خزانہ خالی ہو گیا کہ اپنے مال لا کر اس میں ڈالو. سب نے اپنے مال ڈالے. بادشاہ نے شہر میں اعلان کرایا, شہر بھر کے لوگوں نے اپنے مال لا کے ڈالے, لیکن وہ کشکول بھر کر نہیں دیا. بادشاہ نے درویش کی طرف دیکھا سوالیہ انداز میں اور پوچھا کہ یہ کشکول کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو درویش نے کہا کہ یہ کشکول خواہشوں کی ہڈیوں اور لالچ کے چمڑے سے بنا ہوا ہے. یہ خواہش اور لالچ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بادشاہ کا خزانہ, اس کے درباریوں کا خزانہ, اس کے پورے شہر اور ملک کا خزانہ, دنیا اور آسمان کے خزانے یہ خواہش اور لالچ کے کشکول کو کبھی نہیں بھر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں جسے ہم کہتے ہیں کہ 99 کا پھیرا. ایک بادشاہ تھا, اس کے پاس اس کا ایک ملازم تھا. بادشاہ دیکھتا تھا کہ وہ ملازم ہمیشہ خوش ہے. وہ بادشاہ ہونے کے باوجود اس کی خوشی کو دیکھ کر اندر سے جلتا تھا اور اس کی یہ خواہش تھی کہ کسی دن میں اس شخص کو پریشان دیکھوں. لیکن وہ شخص ہمیشہ خوش خرم, ہمیشہ مسکراتا ہوا, ہلکا پھلکا ملازم تھا بادشاہ کا. بادشاہ ایک دن اس پر غور سے دیکھ رہا تھا اس کی طرف, تو اس کے وزیر اعظم نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کچھ پریشان نظر آتے ہیں. اس نے کہا یہ جو ہمارا ملازم ہے نا, اسے میں ہمیشہ خوش دیکھتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کسی دن افسردہ ہو, غمزدہ ہو, پریشان ہو. وزیر اعظم نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم کر دیتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. اس نے کہا بالکل, آپ مجھے صرف چند دن کی مہلت دیجیے. وزیر اعظم نے یہ کیا کہ وہ بادشاہ کے ساتھ ایک رات اس ملازم کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور ایک اپنی بادشاہ کے ساتھ وزیر اعظم اس ملازم کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور ایک چھوٹی سی پوٹلی, تھیلی اس کے دروازے کے سامنے رکھ دی. اور اس کے بعد دروازہ بجایا اور بادشاہ اور وزیر اعظم دونوں ایک طرف چلے گئے کہ اسے نظر نہ آئے. انہوں نے دیکھا, تماشا دیکھ رہے ہیں وہ دور سے, کہ اس نے وہ پوٹلی تھیلی اٹھائی اور اندر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہو کر باہر آتا ہے اور کسی چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ چیز اس کو نہیں ملتی. پھر وہ گھر کے اندر جاتا ہے, پھر وہ باہر آتا ہے اور پھر وہ گلی کے اندر اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے وہ چیز نہیں ملتی. پھر وہ گھر کے اندر چلا جاتا ہے. یہ سلسلہ آنے جانے کا چلتا رہا. بادشاہ اور وزیر اعظم دونوں اپنے گھر چلے گئے. اب یہ ملازم پوری رات پریشان رہا, پوری رات اس کو نیند نہیں آئی. صبح جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہ نے پہلی مرتبہ زندگی میں اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی. حیران, پریشان, سوالیہ نشان. بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی. بادشاہ نے اس ملازم کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر اس کو پوچھا کہ آج تم کچھ پریشان نظر آتے ہو. اس نے کہا سرکار میں آج پریشان ہوں. اس نے کہا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا بادشاہ کو پوری کہانی سنائی کہ کسی نے کل ایک تھیلی میرے دروازے کے سامنے رکھی اور اس میں سونے کی 99 اشرفیاں تھیں اور تھیلے پہ لکھا ہوا تھا 100.
اب میں وہ ایک اشرفی تلاش کر رہا تھا کہ جو اس 100 کی گنتی کو پورا کرے کہ وہ کہاں غائب ہو گئی، اور اس پوری رات میں اسے تلاش کرتا رہا، رات میں سو بھی نہیں سکا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، بادشاہ نے وزیر اعظم کو بلایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار، میں نے یہی کیا تھا کہ رکھی 99 تھی لیکن لکھا اوپر 100 تھا۔ یہ 99 کا جو چکر ہے کہ انسان کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں، انسان ان چیزوں کی تلاش میں کہ جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اپنی ان چیزوں کی خوشیوں کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔ اپنے لمحہ موجود جو اللہ نے نعمتیں انسان کو دی ہیں، انہیں آدمی انجوائے کرنے کے بجائے، ان سے خوش رہنے کے بجائے، انہیں سکون کا ذریعہ بنانے کے بجائے، وہ چیزیں جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں اور اس کے بس میں بھی نہیں ہیں، ان کے چکر میں وہ اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں اسی طرح سے آج ایک اور واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، اور وہ واقعہ ہے، ایک بزرگ تھے۔ ان بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ میری زندگی میں سکون آ جائے، خوشی آ جائے، چین آ جائے، آرام آ جائے۔ تو ان بزرگ نے کہا اس سے کہ کیا تیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تیری پسندیدہ چیز ہے، جو تیری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ایک ہیرا ہے، اور یہ ہیرا میں نے اس طرح حاصل کیا ہے کہ میرے پردادا نے جو خزانے جمع کیے تھے وہ بیچ کے ہم نے کچھ چیزیں خریدیں، پھر اس سے کچھ چیزیں خریدیں، پھر اس سے سونا خریدا، اور بالآخر مجھ تک یہ ہیرا پہنچا کہ جو ہماری پوری 4 نسلوں کا حاصل ہے۔ بابا نے یہ کہا، ان بزرگ نے کہا کہ مجھے دکھاؤ یہ ہیرا۔ اس نے اپنی جیب سے نکالا اور بابا کے ہاتھ میں وہ ہیرا دے دیا۔ بابا نے وہ ہیرا ہاتھ میں لیا اور وہ ہیرا لے کر بھاگے، اور وہ آدمی جو کاروباری آدمی سکون کی تلاش میں آیا تھا، اب وہ پریشان بابا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ بابا ہے وہ بھاگے چلا جا رہا ہے، بھاگے چلا جا رہا ہے، اور یہ گر رہا ہے، اور جناب مصیبت میں، پریشانی میں، پسینہ پسینہ، شرابور پسینے میں، ہانپتا کانپتا بابا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ بابا ایک درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور وہ اس درخت کے اوپر چڑھنے کے بعد اس آدمی سے یہ کہتا ہے کہ میں تیرا یہ ہیرا ایک شرط پر تجھے واپس کروں گا۔ اور وہ کہتا مجھے بتاؤ شرط، وہ شرط کیا ہے؟ میں شرط تمہاری پوری کروں گا۔ اس نے کہا بابا نے کہ تو مجھے سجدہ کر تو میں تیرا ہیرا تجھے واپس کر دوں گا۔ وہ شخص سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بابا نے اسے ہیرا دیا واپس۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، وہ خوشی کے مارے پھولے نہ سماتا تھا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، حقیقت یہی ہے، اللہ کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم اسے انجوائے نہیں کرتے۔ وہ جب نعمت ہم سے چھن جاتی ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے ہم زندگی کی ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اس چیز کو اپنا خدا بنانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ نعمت جب اللہ نے دی ہوتی ہے ہمیں، تو ہم اس کا شکر نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے، ہم اس نعمت سے سکون نہیں حاصل کر رہے ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جنہیں انسان نظر انداز کرتا ہے، ایک انسان کی صحت اور ایک انسان کا فارغ وقت۔ اللہ ہمیں صحت دیتا ہے، ہم اس صحت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، پھر اس صحت کی بحالی کے لیے وہ سارا پیسہ جو اس صحت کو ہم نے تباہ و برباد کیا تھا جس کے لیے، پھر وہ سارا پیسہ ہم اس صحت کی بحالی کے لیے لگا دیتے ہیں۔ ہم اس صحت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اس مال کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب وہ مال ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ نعمت صحت کی ہمارے ہاتھ سے جا چکی ہوتی ہے۔
اب اس مال کو ہم اس صحت کی بحالی پر خرچ کرتے ہیں میرے بھائیوں، اس مال کو پھر ہم خدا بنا لیتے ہیں، ہم اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کی فکر میں راتوں کی نیندیں خراب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں سکون لائیں تو ہمیں اپنی خواہشات کو قابو کرنا ہوگا، ہمیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہوگا، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ وہ ایک بزرگ نے ایک بات کہی تھی نا توکل کے حوالے سے، میں نے یہ گفتگو پہلے بھی کی ہے کہ توکل یہی ہے کہ اللہ نے جو رزق آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ آپ اپنے حصے کا جو کام آپ کو کرنا ہے وہ کوئی دوسرا آدمی نہیں کرے گا، آپ اپنے حصے کا کام کریں اور جو اللہ آپ کو دے دے اس پر خوش ہو جائیں۔ اور موت تیزی سے آپ کی طرف بڑھ رہی ہے، میری طرف بڑھ رہی ہے، ہم بھی اس کی طرف تیزی کے ساتھ جائیں، لیکن پوری تیاری کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔